1 گھنٹہ آپ لوگ ہم کو برداشت کیجیے تاکہ میں آج کی اس مجلس میں شہزادی کی ولادت تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر اللہ آپ کو عنقریب وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہر کام کرتے ہیں ہم کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب میں آپ کو عنقریب وہ عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور پھر اللہ نے کیا عطا کیا؟ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سنی شیعہ سب کے یہاں اتفاق ہے اس بات پر کہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے، اور یہ بھی سب متفق ہیں اس پر کہ پیغمبر کی نسل سوائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس لیے کہ بیٹوں کے جو ہے وہ اس منزل تک بیٹے پہنچے ہی نہیں۔ 3 یا 4 بیٹے جناب خدیجہ کے تھے مکہ معظمہ، ان سب کا انتقال ہو گیا۔ مدینے آئیے، ایک فرزند وہاں پیدا ہوئے ابراہیم نام کے، ان کا بھی بچپنے میں انتقال ہو گیا۔ تو بیٹوں سے تو نسل چلنے کا کوئی وہی نہیں ہے۔ بیٹیوں کا معاملہ جہاں تک ہے تو وہ ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق اکثر علماء کے رسول اللہ کی 1 بیٹی، مگر جو لوگ 4 بھی کہتے ہیں وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی کے جو ہے وہ نسل چلی ہو پیغمبر کی سوائے فاطمہ زہرا کے۔ تو اب اس فاطمہ زہرا کے اس کائنات میں آنے کا اہتمام کس طرح خدا نے کیا، بس میں آپ کو ایک روایت سناؤں گا اور اسی میں اچھا خاصا لمبا ہو جائے گا پوری مجلس۔ بہار الانوار کی 43ویں جلد، اس کا کلوے بھائی پہلا ہی پیج، مفضل ابن عمر امام جعفر صاحب اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور یہ مفضل اتنا کلوز صحابی ہے، اتنے قریبی صحابی ہے کہ پہلے ان کے بارے میں 1 منٹ آپ سے بات کر لوں تاکہ وزن محسوس ہو کہ جو نقل کر رہا ہے کوئی ہلکا پھلکا آدمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مفضل ابن عمر رضوان اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ تو ایک دن امام کی بارگاہ میں آئے، حضرت نے کہا مفضل قریب آ۔ مفضل قریب آئے، امام نے دست مبارک پھیر دیا، مفضل کی آنکھیں روشن، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لیکن اب مفضل کتنے بڑے ہیں وہ سنیں۔ حضرت نے فرمایا مفضل آنکھ مل گئی نا، اب جتنا دیکھو گے اتنے کا حساب دو گے، لیکن اگر چاہو تو میں جنت کی گارنٹی لے سکتا ہوں، مگر پھر یہ واپس کرنا پڑے گا جو میرا۔ مفضل اتنے سمجھدار آدمی کہ سوچا ہوگا کہ یار پتہ نہیں 2 سال زندہ رہیں گے، 4 سال زندہ رہیں گے، کیا کیا دیکھیں کیسا حساب ہو، امام کی گارنٹی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے۔ تو مفضل نے کہا مولا گارنٹی چاہیے، آنکھ رہ جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ برادے آؤ، قریب آئے، امام نے پھر ہاتھ پھیر دیا، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ یہ اتنا قریب ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک دن مفضل نقل کرتے ہیں کہ یہ آئے امام صادق علیہ السلام کی پوچھا کہ مولا کیف کان ولادت فاطمہ، مولا ذرا سا جناب فاطمہ کی ولادت کی کیفیت بیان کیجئے کہ بیوی کی ولادت کیسے ہوئی، کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نعم، مطلب یہ ہے کہ پوچھا ہے تو پھر سنو، بیٹھو۔ اب میں اس سے ہٹ کے 1 منٹ آپ کو الگ سے سنا دوں تاکہ یہ چیز آگے کام دے گی۔ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ سمجھانے کے لیے بالکل گاؤں والی مثال
سال دوں گا. وسیع حسن صاحب کے جو ہے وہ 10 بیگھہ کھیت ہے. ہم لوگوں کا ذرا بڑا ہوتا ہے، آپ کا شاید چھوٹا تھا. تو ایکڑ میں سمجھ لیے 4-5 ایکڑ کھیت ہے وسیع حسن صاحب کے. وسیع حسن صاحب کے ایک ہی لڑکا ہے. وہیں جو ہے وہ گاؤں ہی میں یا پڑوس کے گاؤں میں ایک صاحب جو ہے وہ بڑے زمینداروں میں، ان کے پاس 50 ایکڑ ہے. ان کے بھی ایک ہی لڑکی. تو اب وسیع حسن صاحب چالاک آدمی، انہوں نے سوچا کہ یار 5 ایکڑ اپنا اور 50 ان کا، اگر میرے لڑکے کی شادی ان کی لڑکی سے ہو جائے تو 50-60 ایکڑ میرے پاس ہو جائے گا. اس علاقے میں پھر میں رہوں گا. یہ مزاج ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو کتاب میں نہیں لکھا ہے، میں یہ اپنی عقل سے سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ تھنکنگ رہی ہو. اس لیے کہ اس زمانے میں جناب خدیجہ سے زیادہ کوئی بڑا بزنس مین نہیں تھا، بلکہ بعض روایتیں تو یہاں تک کہتی ہے کہ 70,000 اونٹ تھے خالی خدیجہ کے پاس تجارت کا مال ادھر ادھر کرنے کے لیے. آپ بتائیے کتنا بڑا کاروبار ان کا رہا ہوگا. بڑے بڑے خاندان والے لوگ وہاں کمیشن پہ کام کرتے ہیں، اور بڑے بڑے کیا، خود ہمارے رسول ان کا مال لے کے گئے شام تک، اور وہی معجزات تو دیکھ کے کام آگے ہوا ہے. چھوٹے موٹوں کی تو اوقات ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ ادھر دیکھ سکے. لیکن جن کا کچھ ہلکا پھلکا 10-20 ہزار کا کاروبار رہا ہوگا، ان کے دماغ میں آیا یار کہ اپنا تو کاروبار ٹھیک ٹھاک ہی ہے. اگر خدیجہ سے ہماری شادی ہو جاتی تو اتنا بڑا ان کا کاروبار پھر ہمارا مل کے تو پھر پورے اپنے عرب میں ہم ہوتے. تو ڈائریکٹ تو کسی کی ہمت ہے نہیں. تو کیا کریں یار، ذرا اپنی بیوی سے بات کرو، خدیجہ تک پیغام پہنچائیں. اب کتاب میں تو نہیں لکھا ہے، لیکن عقل کہتی جو آج کل ہوتا ہے، شاید آفر بھی رہا ہو کہ کرا دو تو ہم کچھ سمجھ لیں گے. وہ گئی واپس آ گئی، انکار ہو گیا. ذرا کلبے بھائی اپنی بیوی سے کہیے، وہ بھی گئی صاحب انکار ہو گیا. جتنے رشتے جناب خدیجہ کے آئے، جناب خدیجہ نے سب ریفیوز کر دیا. ادھر رسول اللہ کے یہاں سے پیغام نہیں گیا، الٹا خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا. وہ شادی ہو گئی. یہ جب شادی ہوئی تو یہ جتنے لوگ تھے ان کو تپن ہوگی کہ نہیں ہوگی. نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے مل کر کے جناب خدیجہ کا کر دیا بائیکاٹ. یہ میں نے آپ کو الگ سے سنا دیا. اب آئیے اس روایت کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پھر کتنا مکے والیاں تپی ہیں اس کو دماغ میں رکھیے گا. ابھی 20 منٹ کے بعد پھر یہ بات پلٹ کے آئے گی. تو اب انہوں نے کہا مفضل نے کہ مولا ذرا بتائیے کیفا کان ولادت فاطمہ، جناب فاطمہ کی ولادت کی کیفیت کیا تھی. تو حضرت نے کہا بیٹھو، اور امام نے یہیں سے شروع کیا کہ سنو مفضل، جب رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی، حجرت نسبت مکہ، تو سب نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا. اتنا تگڑا بائیکاٹ کہ نہ یہ لوگ ملنے آتی تھی، نہ سلام کرتی تھی. اگر اگل بغل سے بھی کوئی آ گئی تو اس کو بھی جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں. آپ بتائیے پورے مکے میں، پورے شہر میں کوئی لیڈی اس طرح اگر ہو کہ سارے شہر والے بائیکاٹ کر دیں تو اکیلے جو ہے ٹینشن کی بات ہوتی کہ نہیں ہوتی. لیکن عجب روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ ٹینشن تو تھا، لیکن کیا نہ ہم حجرها حجرا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اپنا ٹینشن نہیں، سارا غم و ہم جناب پیغمبر اکرم کے لیے تھا. یہ چلتا رہا. کہتے ہیں کہ صلوات اللہم صلی اللہ چل رہا. فلما حملت بفاطمہ، اب جب نور فاطمہ رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا. عجیب ہے یہ روایت، سنیے بہار سے. فلما حملت بفاطمہ، جب نور فاطمہ رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا
تو کانت تحدثها من بطنها وتصبرها، جناب فاطمہ شکم مادر سے ماں سے بات کرتی تھی اور ماں کو سبزی بنتی تھی. معمولی چیز نہیں ہے. وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ عَنْ رسول اللہ، اور یہ چیز کہ جو پیٹ میں میرے بچہ ہے مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ کو صبر کی تلقین کرتا ہے، جناب خدیجہ نے پیغمبر کو بھی نہیں بتایا کہ ایک دن ایسے ہی بیٹھے ماں بیٹی بات کر رہی تھی تب تک رسول اللہ آ گئے. آج کے زمانے میں آپ فرض کیجئے ہمارے یہاں آئے، آپ نے دل بجائے ٹھنڈک کا زمانہ ہے، کنٹوپ لگائے ہوئے ہیں. آپ کیا میں جو اترے تھے تو کنٹوپ لگا ہوا ہے، تو آپ تو بلوٹوتھ چلتا ہے صاحب، کان میں بلوٹوتھ لگا ہوا ہے، جیب میں یا کہیں موبائل رکھا ہوا ہے. آپ میرے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا کوئی کمرے میں نہیں ہے، میں اپنا بات کر رہا ہوں. جی ہاں نہیں انشاءاللہ آپ ٹینشن مت لیجیے، میں ٹائم سے آ جاؤں گا. تو آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ مولانا کھسک گئے ہیں، کیا ہے، اکیلے بات کر رہے ہیں. سب سمجھ جائیں گے کہ بلوٹوتھ کان میں لگا ہوگا، موبائل کہیں رکھا ہوگا. تو آج اگر کوئی اکیلے بات کرے تو کوئی کسی پر، لیکن آج سے 1400 برس پہلے کوئی کمرے میں نہیں ہے، وہ اکیلے کوئی عورت بات کر رہی ہے تو تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے. اب جناب خدیجہ بات کر رہی ہیں، تب تک رسول اللہ آ گئے، دیکھا کمرے میں کوئی نہیں ہے اور خدیجہ بات کر رہی ہے. حضرت نے پوچھا من تحدثی یا خدیجہ، خدیجہ کس سے بات کر رہی ہے؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الجنین الذی فی بطنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں، بولیے بات ہے، وہ مجھ سے بات کرتا. پیغمبر نے فرمایا ھذا جبرائیل، یعنی ابھی ابھی تازہ جسٹ جبریل آئے تھے. یبشرونی، بعض کتابوں میں ہے یخبرونی. بس بھیا دیکھو تار نہیں ہے، تھوڑا کھسک کے بیٹھیے. ایسا نہ ٹھیک کرنے میں یہ بھی چلا جائے گا. صلوات پیغمبر نے پوچھا من تحدثین، کس سے بات کر رہی ہو؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. حضرت نے فرمایا ھذا جبرائیل یبشرنی یا یخبرنی، ابھی تازہ تازہ جبریل مجھ کو بشارت دے کے گئے ہیں انہا انثی، یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے. وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ، اور اس کی نسل پاک ہے اور مبارک ہے. وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا، اور قریب خدا میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا. اور سمجھ میں آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ کو کوثر دینے والے ہیں. وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا، اور خدا قریب میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا. وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ انقطاع وحیہ، اور اسی کے بچوں کو اللہ زمین پر اپنا خلیفہ معین کرے گا وحی کے رکنے کے بعد. یہ سب سنا کے رسول اللہ چلے گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا اِلَىٰ أَنْ حَضَرَتْ وِلَادَتَهَا، یہاں تک کہ ولادت کا وقت آن پہنچا. اب جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے فوجہت الی نساء قریش و بنی ہاشم،
بنی ہاشم اور قریش کی عورتوں کے پاس، خاندان کے پاس پیغام کہلوایا کہ بھائی پیدائش کا وقت آ گیا ہے، تم لوگ آؤ، تاکہ اس موقع پہ عورتیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں تم ہمارا ساتھ دو۔ جواب کیا آیا؟ آج کل جو ہے کلبے بھائی، اگر کسی کو کام نہیں کرنا ہے تو وہ کم از کم اخلاقاً اتنا کہہ دیتا ہے آج میری سوری ہے نا، یا حتیٰ کہ آپ فقیر کو بھی 5 روپیہ نہیں دینا چاہتے تو سیدھے نہیں کہتے نہیں دیں گے، معاف کرو بابا۔ ان کم وقتوں نے معاف کرو کا لفظ بھی نہیں کہا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ان سبوں نے جواب کہلایا مکے کی عورتوں نے، انت عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ولم تقبلی قولنا، تم نے ہماری بات تو مانی نہیں۔ کوئی سمجھ میں آیا کون سی بات نہیں مانی؟ ہم نے پیغام دیا، ہماری بات تو تم نے سنا نہیں۔ وتزوجت محمدا، ہماری بات تو مانی نہیں اور محمد سے شادی کرنی، یتیم ابی طالب، اور تم نے محمد جو ابو طالب کے یتیم ہیں ان سے شادی کر لی۔ رسول اللہ کے ابا کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ مگر انہیں عورتوں نے کیا کہا؟ کہنا چاہیے تھا نا کہ تزوجت محمد یتیم عبداللہ، مگر کیا کہلایا؟ تزوجت محمد یتیم ابی طالب۔ اب سمجھ میں آیا ایسا بھتیجے کو کلیجے سے لگایا ہے۔ یتیم ابی طالب فقیرا لا مال لہ، جس کے پاس، جس کو سیدھے اردو میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، فلسطین نجی، جاؤ ہم لوگ نہیں آئیں گے۔ کیا مطلب ہوا ہم لوگ نہیں آئیں گے؟ مطلب جو کیا ہے بھگتو، ہماری تو مانی نہیں، ہم کیوں آئیں؟ جاؤ جھیلو۔ فلسطین نجی فاغتمت بذلک خدیجہ۔ اب اس جواب کے بعد ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کافی مغموم ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ ہم لوگوں، آپ کی ایج کیا ہے کلبے بھائی؟ کس سن کی پیدائش ہے؟ 60 کی۔ 60 کی؟ ہاں تو ہم سے آپ 5 سال بڑے ہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں، بی بی سی وغیرہ سنتے رہے ہوں گے اس زمانے میں۔ تو بی بی سی لندن میں اردو کا جو پروگرام آتا تھا تو سنیچر کو شاہین کلم آتا تھا، سنتے رہے، ہم لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے۔ تو اس میں ایک سدھو بھائی ہوا، سدھو بھائی، تو سدھو بھائی مزاحیہ باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کا موضوع تھا پھینکنے پر، تو کہنے لگے صاحب میں گیا جنگل میں شکار کرنے کے لیے، تو وہاں دیکھا پتہ نہیں کئی میٹر، بہت زمانے کی بات، کئی میٹر لمبا اور اتنا چوڑا، تو رضانی آدمی وغیرہ تو انہوں نے کہا سدھو بھائی کچھ کم کیجئے، تو انہوں نے کہا میٹر کم کر دیا۔ کہنے لگے بھائی نہیں زیادہ لمبا ہو گیا، کچھ اور کم کیجئے۔ جب کئی بار کم کروایا تو سدھو بھائی نے کہا سنو، سننا ہے تو سنو ورنہ جاؤ، اب اس سے چھوٹا نہیں ہو پائے گا۔ تو پھینکنے والے ایک سے ایک ہوتے ہیں، یہاں بھی دیکھتے ہوں گے آپ۔ کہہ رہے صاحب ایک بار تو ہم ایسے پھنس گئے تھے اور یہ ہو گیا اور میں نے اکیلے کیوں کر لیا، شیر کو دوڑا لیا اور باغ کو دوڑا لیا۔ پھینکنے والے ہیں نہیں بہت سے، لیکن کتنا بھی پھینکنے والا ہو، اگر کمرہ بند ہو، کوئی کھٹکھٹائے نہ، دروازہ کھولا نہ جائے اور اس پہلوان کی چارپائی پاس 4 آدمی کھڑے ہو جائے، چاہے جتنا پھینکو ہو، گھبرا جائے گا نہیں گھبرا جائے گا، فطری بات ہے نا۔ یہاں یہی ہوا کہ اب ان سبوں نے تو کر دیا انکار۔ فاغتمت بذلک خدیجہ، جناب خدیجہ کو یہ ٹینشن ہے کہ اب ہوگا کیا، کہ اتنے میں نہ بیل ہوئی، نہ دق الباب، نہ دروازہ کھولا گیا۔ تب تک جناب خدیجہ نے کیا دیکھا؟ ان کے پاس 4 عورتیں، کلام لابی لابی، کأنہن نساء بنی ہاشم، لگ رہا تھا جیسے خاندان بنی ہاشم کی۔ فاستمعت بذلک خدیجہ، فطری بات ہے، 4 عورتیں، کون ہیں آپ لوگ؟ ایک دہشت ہوتی نا۔ تو ان سبوں نے جواب دیا، لا تستوحشی یا خدیجہ، خدیجہ گھبراؤ مت، نحن اخواتک،
ہم آپ کی بہنیں ہیں، یعنی جن بھوت پری وغیرہ نہیں، نحن اخوات، ہم آپ کی بہنیں ہیں، بعثنا اللہ الیکی، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے آپ کی طرف، کیوں؟ لنبی من کے ماتل النساء من النساء، تاکہ ہم آپ کے ساتھ وہ سپورٹ کر سکیں جو ایسے موقع پر عورتیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں۔ پھر اس نے جو ہے تعارف شروع کیا، فرماتے انا سارا، میں سارا ہوں، یعنی جناب ابراہیم کی زوجہ، وہذہ مریم ابنۃ عمران وہی رفیقتک فی الجنہ، اور یہ مریم ہے، یہ تو جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی، وہذہ آسیہ بنت مزاحم، اور یہ آسیہ ہے زوجہ فرعون، اور یہ کلثوم اخت موسیٰ، یہ موسیٰ کی بہن کلثوم ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو ایک داہنے آ گئی، دوسرے بائیں آ گئی، والثالثۃ من خلفہا، تیسری جو ہے وہ پیچھے آ گئی، چوتھی سامنے آ گئی، فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، پھر ان چار بہشتی عورتوں کے ذریعے وجود مبارک فاطمہ زہرا طاہرۃ مطہرہ، پاک و پاکیزہ اس دنیا میں تشریف لائی۔ روک کے میں ایک بات کہوں گا، اب ہمارے گاؤں کی زبان میں آپ لوگوں کی زبان میں فرق ضرور ہوگا، اس لیے کہ کافی فاصلہ ہے، تو میں کبھی کبھی اپنے گاؤں کی زبان پہ غور کرتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جیسے عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہے، تو ہماری دیہاتی زبان میں ایسا ہے کہ نہیں ہے، تو دو چار الفاظ ہم نے نکالے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے دیہاتوں میں کلبے بھائی ایک محاورہ بولا جاتا ہے، وہ یہاں بہت بڑھیا چپک رہا ہے، اب آپ سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں وہ الگ بات ہے، میں اس کا ترجمہ کر دوں گا۔ ہم لوگوں کو دیہاتوں میں بولتے ہیں، ہم میں کاہت مارے ہم تو روئیے ہیں، سمجھے کہ ترجمہ کریں تھوڑا سا کر دیجیے، ہمیں بلا وجہ ہمیں مارا تم نے، ہم تو خود ہی رونا چاہ رہے ہیں۔ یہاں یہی ہے کہ بلا وجہ تم لوگوں نے بائیکاٹ کیا، ہم تو خود ہی نہیں چاہتے کہ تم ہو گئی دیہاتی بات۔ نہیں، قرآن کی ایک آیت بہت بڑھیا چپک رہی ہے یہاں کہ ہم میں کاہت مارے ہو ہم تو روئیے رہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے بڑی مزیدار جو یہاں چپک رہی ہے، مکروا، ہاں، ومکر اللہ واللہ خیر، یہ اپنے چکر میں ہے، جگاڑ میں ہے، ومکر اللہ، اللہ اپنی تدبیر میں ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بڑھیا تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اپنے چکر میں کیا تھے، بائیکاٹ کیوں کیا تھا کہ جب پھنسے گی، جھیلیں گی، مجبوری آئے گی تو ہاتھ پیر جوڑے گی، تو پھر ہم اپنے حساب سے اپنی شرطوں پر، یہ اپنے چکر میں تھے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر میں تھا کہ یہ سب نہ آئے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کون؟ ہم نے کیوں، اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ آئیں؟ کہ بھئی یہ بتاؤ ولادت کس کی ہے؟ کبھی تو بات ہو رہی جناب فاطمہ کی، تو فاطمہ کون ہے؟ مرکز آئے تطہیر، جو مرکز آئے تطہیر ہے اس کی ولادت میں نجس عورتوں کا ہم تو خود ہی چاہتے کہ تم لوگ نہ۔ اب اس کے بعد ذرا سا اور سنیے، فلما سقطت الى الارض، جب وجود مبارک زمین پر آ گیا، اشرق منها النور، بی بی سے ایک نور چمکا، حتی دخل فی بیوتات مکہ،
مکے کے ایک ایک گھر میں جس کی روشنی پہنچی، مکہ نہیں۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں نہ مشرق نہ مغرب، زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں جہاں فاطمہ کا نور چمکا نہ ہو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں، ایک ہوگا مگر ایک نہ ایک فاطمہ کی اولاد ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد سنیے، پھر 10 عدد حوریں آئیں، معہن قسط من الجنہ، ان حوروں کے پاس جنت کی لگن، وَإِبْرِيقٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا لوٹا، وَفِي الْإِبْرِيقِ مَاءٌ مِّنَ الْكَوْثَرِ، اور لوٹے میں آبے کوثر، فَتَنَاوَلَتْهَا الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر بی بی کو اس خاتون نے آغوش میں لے لیا جو آگے تھی، یعنی چاروں طرف چاروں بیٹھ گئی تھی، جو آگے تھی، فَغَسَّلَتْهَا بِمَاءِ الْكَوْثَرِ، پھر غسل دیا کائے سے؟ آب کوثر سے۔ ثم اخرجت خرقتین بیضاوتین، پھر نکالے 2 سفید کپڑے، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، وَعَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، فَلَفَّتْهَا بِوَاحِدَةٍ، ایک کو جناب فاطمہ پر لپیٹ دیا گیا۔ تو 2 کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال ہے نہیں ہے؟ 15-25 نہیں یہاں لمبا ہو گیا تو فَلَفَّتْهَا بِوَاحِدَةٍ، ایک کو لپیٹ دیا، وَقَنَّعَتَهَا بِالثَّانِيَةِ، دوسرے کا مقنع بنا دیا گیا۔ وہ لوگ جو مجلس میں ہیں اور چاہتے ہیں بیچارے کہ ہماری بیوی پردے کے ساتھ نکلے مگر نہیں سنتی، ان کو جا کر کے یہ روایت سنا دیجیے گا کہ تم جس بیوی کی کنیز اپنے کو سمجھتی ہو، اس کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنع آئے، اور تم کچھ ہو سکتی ہو، اگر پردہ نہیں ہے تو کنیز سیدہ نہیں۔ خوب، وَقَنَّعَتْهَا بِالثَّانِيَةِ، دوسرے کا مقنع بنا دیا گیا۔ اب یہاں 15 منٹ رکوں گا۔ ثُمَّ اسْتَنْتَقَتْهَا، یہ تو پڑھا ہوگا سلطانیہ میں نا، باب استفعال کی خاصیت کیا ہے؟ طلب مأخذ، ہے نا۔ استنطاق کے معنی کیا ہوئے؟ کسی سے یہ چاہنا کہ آپ بولیے، تو ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ ثم استنطقتها، پھر ان بیویوں نے کہا جناب فاطمہ سے کہ بولیے کچھ۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ ابھی تو یہ پیدا ہوئی ہے، یہ ابھی پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ بول سکتا ہے، یہ کیا بولے گی؟ ارے تم لوگوں کا کام ختم ہوا، غسل وسل دے دیا، کپڑا پہنا دیا، مقنع لگا دیا، جائیے، یہ کیا کہ بولیے، ابھی کیا بولیں گی؟ تو عجب نہیں کہ وہ خواتین کہیں کہ بھیا ہم سے کیا مطلب، بولے چاہے نہ بولے، ہم تو تم لوگوں کے چکر میں بلوا رہے تھے، ہم لوگوں کے چکر میں جناب فاطمہ کے بولنے سے ہمارا کیا ربط ہے؟ کہ دیکھو اگر آج نہیں بولیں گے تو کل کو تم لوگ پھنس جاؤ گے۔ ہم نے کہا ہم کیسے پھنس جائیں گے؟ کہا اس لیے کہ علی کے لیے نبی کی ایک حدیث آئے گی، لولا علی لما کان کفو لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اب اگر فاطمہ نہ بولے تو کل کوئی ہوگا کیسا کفو، علی تو پیدا ہوتے ہی بولے ہیں، ہم نے کہا ہم کو علی ہی کا بولنا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو کاٹ کے ڈال دیجیے گا، نہیں پہنچ جائیں گے، ہم کو علی ہی کا بولنا سمجھ میں نہیں آتا،
کا روایت ہے بہار یہ مصلحت ہے اللہ کی. قرآن میں بہت سی چیزیں ہیں جو اہل بیت کے لیے ہیں. آپ کہیں گے صاحب یہ کون سی بات ہوئی؟ عیسیٰ نبی تھے، پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے، ان پر وحی الہی نازل ہوتی تھی، ان کی بات اور ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ علی تو عیسیٰ سے افضل ہے. کہ تمہارا عقیدہ ہوگا؟ ہم نہیں مانتے نبی برابر تھوڑی کوئی ہوگا. اللہ میاں یہ بھی جانتے تھے کہ عیسیٰ آسانی سے نہیں مانیں گے. کہتے کہ صاحب وہ تو نبی تھے. نبی بولنا کون سا کمال کی بات؟ علی کوئی نبی ہے؟ کہا ہم دوسرا بلواتے ہیں. وہ صاحب نکلے، جیسے ہی جو ہے وہ آگے آگے جناب یوسف بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے زلیخا. جیسے ہی دروازہ کھلا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، زلیخا کا شوہر صاحب کیا ہو رہا بھیا؟ تو اب جو ہے تو بالکل رنگے ہاتھ کی بات ہے نا. زلیخا کہنے لگی مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیا سزا ہے اس کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ جیل میں ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے. اب تو جناب یوسف ہکا بکا ہو. دیکھو یہ کیا، اور بیچارے کیا صفائی دیں. قرآن میں آئے تھے، کہنے لگے ہی راودتنی عن نفسی. پہلے سب اس کی بدماشی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں اس کی غلطی، یہ کہہ رہے ہیں اس کی غلطی، کیسے طے ہو؟ تو زلیخا کے میاں نے کہا بھیا گواہی کوئی ہے؟ زلیخا نے کہا ہاں گواہی ہے. وہ اس نے اپنی نوکرانی بلا لیا. اب نوکرانی وہی کہے گا جو مالکن کہے گا، سمجھ گیا؟ تو کہنے لگے کہ صاحب وہ جو آپ کے رشتے دار آئی ہیں ان کی گود میں بچہ صبح سے رو اتنا صحیح ہے اور وہ رو رہا تھا، چپی نہیں ہو رہا تھا. تو ہم نے ان کو دیکھا ادھر سے یہ ان کے کمرے میں گئے، وہ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا. اس کے بعد میڈم کے کمرے میں چلے گئے، نکلتے آپ نے دیکھا ہی ہے. ایک دم سچی سچی گواہی. اب جناب یوسف کیا کریں؟ بفوراً یوسف کو کلک ہو گیا جو بچہ چپ ہو سکتا ہے میری وجہ سے وہ بول نہیں سکتا. بزرگوں سے سنتے تھے نا کہ قرآن اہل بیت کے لیے یہ جگہ جگہ قرآن کی آپ جب غور کریں گے تو ایسی چیزیں جہاں اہل بیت کے لیے ساری بھومکا باندھی جا رہی ہے. تو جناب یوسف نے کہا گواہ تو ہمارے پاس بھی ہے. تو اس نے کہا کہ لے آؤ. کہ وہی بچہ. تو جو شوہر تھا وہ کہنے لگا ارے بچہ کیا بولے گا؟ اب زلیخا کیا پتا کہ کیا ہوگا. اس نے کہا نہیں آنے دیجیے. یہ بھی اپنا گواہ لے آئے. بچہ آ گیا. جناب یوسف قریب گئے، کہنے لگے بول اللہ کے قدرت سے. جیسے ہی یوسف نے کہا بول اللہ کے قدرت سے، وہ بچہ بول پڑا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو یہ سچ بول رہی ہو، جھوٹ بول رہا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو یہ سچ بول رہا ہے، وہ جھوٹی ہے. اب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. یہ بچہ جو بولا یوسف کے لیے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی پیغمبر ہے. یہ سارے قصے قرآن میں اسی لیے ہیں تاکہ تم کو جو ہے کوئی زحمت نہ ہو اہل بیت کی فضیلت سمجھنے کے لیے. ہاں تو بولنا ناممکن نہیں ہے. قرآن میں اور بھی قصہ ہے، سنائیں صلوات یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بولا. تیسرا والا قرآن کہہ نہیں رہا مگر تفسیر کہہ رہی ہے کہ بولا. ایک پورا قصہ ہے اصحاب اخدود کا، ہے نا سورہ 30ویں پارے میں، سورہ بروج ہے شاید ظاہر الناس. اصحاب اخدود کا قصہ ہے. وہ کوئی نبی تھے اس زمانے میں، انہوں نے تبلیغ شروع کی، لوگ ان پر ایمان لانے لگے. تو جو وہاں کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، وہ گیا ڈر کہ یہ سب اس پر مومن ہو جائیں گے تو ہماری سرکاریں چلی جائے گی. اس نے جو کھدوایا بڑا سا گڈھا اور اس میں جلوائی آگ
اور جتنے اس نبی پر ایمان لائے تھے سب کو پکڑ لو، یا تو واپس آؤ اپنے پرانے دھرم میں، نہیں تو کود جاؤ اس میں۔ تو کتنے بیچارے بیک ہو گئے، کتنوں نے جان دے دی کہ صاحب ہم ایمان سے نہیں پلٹیں گے، چلو کود جاتے ہیں۔ اسی میں کہتے ہیں ایک عورت تھی، اس کی گود میں بچہ تھا، وہ بھی آئی جو ہے وہ اس آگ تک، ایمان اپنا بچانا چاہتی ہے، اس گڈھے میں کودنا چاہتی ہے، مگر ماں ہے، بچے کی محبت ہے تو وہ آگ تک جاتی ہے، بچے کی محبت میں رک جاتی ہے کہ یہ بھی کیا، اس کا کیا ہوگا، یہ بھی جل جائے گا۔ ایک دو بار تین بار ہوا تو روایت کہتی ہے بچہ بول پڑا، اماں ڈرو مت، ہم ہاتھ پر ہیں۔ وہ تو نبی کا بھی قصہ نہیں ہے، وہ تو عام مومن ہے، مومنہ ہے، اس کا بچہ ہے۔ تو یہ سب قصے اسی لیے ہیں کہ جب آدمی کہے صاحب اٹس امپاسبل تو بھیا یہ تین تین قصہ تو یہ ہم کو پتا ہو گئی بات، تو بول سکتا ہے یہ بات قرآن کے اعتبار سے ناممکن نہیں ہے۔ اب ان سبوں نے کہا ثم استنطقتھا، جناب فاطمہ سے کہا کہ کچھ بولیے، اور امام فرماتے ہیں فنطقت فاطمہ بالشہادتین، جناب فاطمہ بول پڑی۔ کیا بولی؟ بالشہادتین، شہادتین یعنی کلمہ پڑھا۔ کیسے پڑھا؟ آپ تورا نام کیا ہے؟ بول، پہلا کلمہ پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے انتظار بھائی نے پڑھا ویسے ہی جناب فاطمہ نے پڑھا۔ فنطقت فاطمہ بالشہادتین فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک دم جیسے انتظار بھائی نے پڑھا ویسے جناب فاطمہ نے پڑھا۔ لیکن دوسرا کلمہ جب جناب فاطمہ نے پڑھا ویسا کلمہ دنیا میں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہی پڑھنا چاہیے تھا نا، مگر دوسرا نہیں پڑھا اس طرح سے، اور جیسے پڑھا ویسے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ فنطقت فاطمہ بالشہادتین فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی سید الانبیاء، اور میرا باپ سید الاوفیاء، اور میرا شوہر تو اب یہ جو عورتیں تھیں یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہیں، گلے مل رہی ہیں۔ اب ادھر ایک جملہ بس واپس آئے، ثم سلمت علیہن باسمہن، اور پھر بی بی نے ان چاروں کو سلام کیا۔ سلام کرنا جب بول سکتی ہے تو سلام بھی کر سکتی ہیں، وہ کوئی اتنا میٹر نہیں ہے، لیکن سلام کرنا اور جیسے ہمارے سلام علیکم بھائی، صورت سے شکل سے داڑھی سے مولانا لگ رہے ہیں، پگڑی لگائے ہیں، سلام علیکم، لیکن ابھی اگر کوئی پوچھ لے کیا نام ہے ان کا، نہیں معلوم، بھائی جذبہ نہیں کرتے، یہ تو اندازے سلام کر دیا، کیا نام ہے نہیں معلوم، اندازے سے کر دیا۔ لیکن جناب فاطمہ نے عجب جملہ ہے، ثم سلمت علیہن باسمہن، جنرل سلام نہیں کیا، سب کا نام لے لے کے سلام کیا۔ مطلب سارا، اے آسیہ، اے مریم، اے کلثوم، یہ لوگ کتنی پرانی ہے پتا ہے؟ اس میں سب سے جو ہے نئی کم عمر کی جناب مریم ہے، عیسیٰ کی علیہ السلام کی والدہ، ورنہ جناب سارا بہت پرانی، جناب ابراہیم کی جو وہ بیوی جو پیدا ہوتے ہی سینکڑوں سال پہلے اس دنیا سے گزر جانے والی خواتین کو بائی نیم اور بائی فیس، یہ بھی کہ یہ حاجرہ اشارہ ہے، یہ بھی پہچان ہے کہ یہ مریم ہے، بائی نیم اور بائی فیس، جو بی بی پیدا ہوتے ہی پہچان لے، وہ فاطمہ کل کو میدان محشر میں
تو نہیں بالکل بالکل ورنہ مسائل پڑھیں گے نہیں مگر یہ کہ اگر کہیے تو بالکل بالکل جلدی مثال سناتا ہوں کہ کیسے پہچانیں گی کیا ہوگا. ایک صحابی ہے 5ویں امام کے جن کا نام ہے جابر جحفی. جناب جابر جحفی ایک دن آئے 5ویں امام کی بارگاہ میں, کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ. مولا اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں ایک حدیث ایسی سنا دیجئے کہ اذا حدثت به الشیعہ فرحوا بذلک, کہ اگر میں آپ کے شیعوں سے بیان کروں آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں. مطلب نعرے والی حدیث سنا دیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اذا حدثت به فرحوا بذلک, میں بیان کروں. امام نے کہا تب بیٹھو. مطلب یہ ہے کہ جب چھیڑا ہے میاں تو سنی لو, اور کیا روایت کر رہا ہوں میں, مطلب یہ تشریف رکھیے. اب امام نے کہا یہ حدیث مجھ سے بیان کی میرے والد نے, ان سے میرے جد نے, ان سے رسول اللہ نے. پیغمبر فرماتے ہیں جب محشر کا دن ہوگا سارے انبیاء کے لیے نور کا منبر رکھا جائے گا جس میں سب سے اونچا منبر میرا ہوگا. اللہ کہے گا یا محمد اخطب خطبہ دو, پھر میں ایسا خطبہ دوں گا آج تک کسی نبی نے سنا نہ ہوگا. پھر اوصیاء کے لیے منبر رکھا جائے گا جس میں سب سے اونچا منبر میرے وسیع علی کا ہوگا. اللہ کہے گا یا علی اخطب, علی بھی ایسا خطبہ دیں گے آج تک کسی نے سنا نہ ہوگا. پھر اولاد انبیاء کے لیے منبر رکھا جائے گا, سب سے اونچا میرے بیٹوں کا وَرَيْحَانَتَيْ, میرے دونوں پھولوں کا منبر رکھا جائے گا. اللہ کہے گا خطبہ تم لوگ بھی خطبہ دو. ایسا خطبہ دیں گے کسی اولاد پیغمبر نے آج تک سنا نہ ہوگا. ثم ينادي المنادي, پھر پکارنے والا پکارے گا وهو جبرائیل. وہ کون؟ جبریل آواز دیں گے این فاطمہ بنت محمد, این خدیجہ بنت خویلد, این مریم بنت عمران, این ام کلثوم ام یحیی بن زکریا. کہاں ہے یہ خواتین؟ فیقومن, یہ قیام فرمائیں گی. اب آواز قدرت آئے گی, توجہ یہاں سے. لمن الکرم اليوم, آج کرم کس کے اختیار میں؟ کون جواب دے گا؟ کسی میں دم ہے وہ اللہ سے بات کرنے کا. فیقول محمد وعلی والحسن والحسین للہ الواحد القہار. تب یہ جواب دیں گے آج کرم صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے یہ کہیں گے اللہ کے ہاتھ میں, اب اللہ جواب دے گا تو فإنی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن وفاطمہ. تو آج میں نے اپنا کرم عطا کر دیا محمد کو, علی کو, حسن کو, حسین کو, فاطمہ. اس کے بعد جبرائیل کی آواز آئے گی یا اہل الجمع تقطع الرؤوس وغض الابصار. اے محشر والو گردن جھکا لو, آنکھیں بند کر لو. فإن فاطمہ بنت محمد تسیر إلى الجنة, بیوی تشریف لے جا رہی ہے جنت کی طرف. ناقہ آئے گا, جبریل لے کے آئے. اس ناقے کی بھی وہ خصوصیات لکھی ہیں. 1,00,000 فرشتے دائیں, 1,00,000 بائیں, آگے پیچھے پورے اہتمام کے ساتھ لے کے آئیں گے. کہاں؟ عند باب الجنہ. جیسے ہی جنت کے دروازے میں پہنچیں گی تلتفت, رک جائیں گی. اللہ کہے گا یا بنت حبیبی, یہ میرے حبیب کی بیٹی, ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا, جائیے. جناب فاطمہ کہیں گے نہیں جاؤ گی. کیوں؟ آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. جیسے ہی فرمائیں گے میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں,
آواز قدرت آئے گی تو آپ بھی پھر چلیں، واپس چلیں محشر میں۔ وندر، جا کے آپ چیک کیجئے جس کے دل میں آپ کی یا آپ کی اولاد کی محبت ہو، اس کا ہاتھ پکڑو، جنت میں داخل کرنا۔ یہ میری مثال نہیں ہے، امام کی مثال ہے۔ امام فرماتے ہیں بی بی آئے گی، یہ امام کا جملہ ہے، جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کو چھانٹ لیں۔ اور بھیڑ ہوگی، جس کو شفاعت ہوگی بچیں گے، لے کے آئیں گے۔ امام فرماتے ہیں جب یہ لوگ جنت کے دروازے میں پہنچیں گے تو اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا رکو، یہ لوگ بھی رک جائیں گے۔ پھر الٹا خدا پوچھے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے، کیوں تم لوگ کیوں رک گئے ہو؟ تب یہ لوگ بھی کہیں گے جن کا خود کا بھروسہ نہیں تھا، فاطمہ کے طفیل میں بچی کیا بات ہے، تم لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے۔ تو ان لوگوں کا جواب ہوگا ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا تم لوگ بھی جاؤ گے اور جا کے تم لوگ بھی چھانٹو۔ سمجھ گیا؟ جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس کیا، کھانا بھی کھلائیے نا، ہلکا پھلکا کسی کو 400-500 روپے لگ جائے، کرتا پجامہ بھی کسی کو دے دیجیے 20 جماعت ثانی کو 500 روپے۔ میں تو رکشہ چلاتا ہوں، میری تو 400 روپے کل آمدنی ہے، اپنے بچوں کو تو پہنا نہیں پاتے، دوسرے کو کیا دیں گے جناب فاطمہ کے نام؟ تو اس کا مطلب جنت پیسے والوں کی ہے۔ کہانی آگے تو سنو، جس کی جو حیثیت، یہ دل دیکھا جاتا ہے۔ جائیے آپ لوگ بھی چیک کیجیے جس نے بھی تم لوگوں کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، فاطمہ کی محبت میں لباس دیا، فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی پلایا، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو، بہشت میں داخل کرو۔ اب پانچویں امام نے قسم کھا کے فرمایا، خدا کی قسم پھر ایسا چلے گا کرم فاطمہ کا کہ سوائے منافق، کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ ہو جائے۔ آپ سوچیے، آدمی جب پڑھتا ہے ان فضائل کو اور اس کے بعد سوچتا ہے ایسے لوگوں پر اس طرح کے مسائل کو، تو سوچنے مجبور ہوگا کہ کتنا دنیا نے اندھا کر دیا ہے۔ ہاں، جس بیوی کو ذریعہ بنا سکتے تھے اپنی نجات کا، جس کو وسیلہ بنا سکتے تھے اپنی بخشش کا، اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر آگ، اس کے بازو پر اتنی زور کا کوڑا کہ مرتے درجہ آگ نہ جائے۔ کل 18 برس کی عمر ہے، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برابر ہوئے، ایک سیاح کیا، بچوں کو آہستہ سے کلیجے سے لگا دیا۔ امیر المومنین نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ جب بچے بیٹھ کر رہے تھے میرے کانوں میں زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، علی بچوں کو وہاں سے
दिन का बीवी की शहादत की बात जो है जो रिवायतें पढ़ते हैं तो उससे अंदाजा होता है कि एक दिन में हुआ। तो जब शहादत हो गई, वो सब आप सुनते रहते हैं शहादत गुजरी है, तो अस्मा ने कहा कि इमाम हसन हुसैन से जानिए बाबा को इत्तला दीजिए, अब तो जहाँ होना था हो चुका। मौला मस्जिद में थे, इमाम हसन हुसैन मस्जिद में आए, कुछ कहने की जरूरत है, बस बाप को देखा इतने ही कह पाए बाबा कहती है अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में इसी तरह से इमाम को जा के होश में आया। अब ये बातें ऐसा इसको छुपाया नहीं जा सकता। इनकी बात हो साहब खबर उड़ गई पूरी भीड़ मौला के दरवाजे पर। अब क्या वसीयत है कि जिन लोगों ने सताया है मेरे जनाजे में शरीक ना हो। इस मजमे का क्या करें? अंदर कुछ मीटिंग वगैरह हुई, जो भी हुआ। अबू जर जो घर के फर्द की तरह है, रिवायत के कुछ बिहार में अबू जर बाहर निकले, पब्लिक से वहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग वापस जाइए। किसी वजह से बीवी के दफन में ताखीर की जा रही है, पब्लिक चली गई। जब आधी रात हो गई, कुछ हिस्सा गुजर गया, तब मौलाना खास लोगों को बुलाना शुरू किया। उसी में एक शख्सियत है सलमान की। देखिए होता क्या है कि जब आदमी के यहाँ इंतकाल होता है, माँ हो बाप हो, जिस वक्त रूह निकलती है उस वक्त आदमी तड़प के रोता है, उस वक्त आदमी बिलक के रोता है, लेकिन फिर थक के चुप हो जाता है। मगर लाख थकान हो, जैसे कोई अपना दिखाई देता सब्र का बंधन टूट जाता है। कहते हैं जैसे ही मौला ने सलमान को देखा, सलमान ज़हरा को कत्ल कर दिया गया, सलमान ज़हरा को शहीद कर दिया गया। नबी के घर से ज़हरा के नाते की हाथ पकड़ के मेरे घर तक लाए थे, इसलिए उनको बुलाया, चलो फातिमा को आपकी मंजिल तक पहुंचा। घर से जनाजा निकल रहा है। कभी गौर किया आपने, चाहे जितनी ताखीर हो जाए दफन में, 2 दिन के बाद भी जनाजा उठता है, तो जब जनाजा निकलने लगता है, देखा है आपने कैसे बच्चे रोते हैं। आधी रात का वक्त है, फातिमा जैसी माँ का जनाजा निकल रहा है। इंसाफ से बताइए, हसन हुसैन जैसी औलाद उनको चीखना चाहिए, रोना चाहिए कि नहीं? लेकिन मुश्किल क्या है, अल्लाह की वसीयत है कि लोग मेरे जनाजे में शरीक ना हो। अगर आवाज निकलेगी लोग आके शरीक हो सकते हैं। हम कहता है चीखो, मुसीबत कहते हैं लड़को, हालात कहते हैं आवाज ना निकलने पाए। शायद यही वजह है कि कहते हैं आगे आगे फातिमा का जनाजा था, पीछे पीछे हसन हुसैन गरीबान में मुंह डाले, आहिस्ता आहिस्ता सिसकते हुए बस आखिरी बात के पास आ गए। आप लोगों ने बहुत जनाजे में शिरकत की होगी ना। एक औरत को करने के लिए कितने आदमी चाहिए? वो भी महराम, एक सराने होगा, एक पायकी होगा, बीच में कमर में कम से कम 3 आदमी की उम्र होनी चाहिए। तो सारी रात को मेरा गाँव की बस्ती है। मौला को किसी की जरूरत नहीं थी, इतना कमजोर हो गई, इतना लाचार हो गई थी, अकेले फातिमा